بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل اردو ادب کے خزانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک نہایت امیر شخص اپنی فیکٹری سے شام چھٹی کر کے گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ اس نے دور سے دیکھا ایک زخمی کتا بارش میں بھیگتا ہوا اس کی فیکٹری میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ شخص گاڑی سے اترا تاکہ اس زخمی کتے کی مدد کی جائے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دل اور ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اگر اس زخمی کتے کی مدد نہ کروں تو کون اس کی مدد کرے گا؟ کیا رب اس کتے کو رزق اور مدد دے گا؟ چنانچہ وہ یہ سب دیکھنے کے لیے ایک سائیڈ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ باہر سے ایک اور دوسرا کتا اندر زخمی کتے کی آوازیں سن کر آ گیا۔ اس دوسرے کتے نے جو باہر سے آیا تھا باہر جا کر دوبارہ سے منہ میں پانی لایا اور اس نے زخمی کتے کو پہلے پانی پلایا اور پھر سے دوبارہ باہر گیا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ آیا تو کہیں سے گوشت کا ٹکڑا لایا اور زخمی کتے کو دے دیا۔ وہ شخص بیٹھا سارا منظر دیکھ کر زارو قطار رونا شروع ہو گیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو گیا۔ اس نے یہ گمان کیا کیا تھا اور رب نے اس کے گمان کا اس کو کیا جواب دیا ہے؟ اس شخص کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ اٹھا اور اگلے ہی روز اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر سے اور شہر سے نکل گیا۔ اس نے سوچا، رب ایک زخمی کتے کو اگر رزق دے سکتا ہے تو مجھے اتنی فیکٹریوں اور کارخانوں کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ وہ شہر شہر گاؤں گاؤں تبلیغ کرتا اور صرف عبادت کرتا رہا۔ یوں کرتے کرتے 5 سال گزر گئے۔ پھر وہ ایک گاؤں میں ایک مزار پر مکمل ڈیرا لگا کر بیٹھ گیا۔ لوگ اسے کھانا دے دیتے، وہ عبادت کرتا۔ دور دراز سے لوگ اس کے پاس دعاؤں کے لیے آتے، وہ دعا کرتا اور دعائیں قبول بھی ہو جاتی۔ وہ کسی کو دم کر دیتا تو کسی کو تعویذ دے دیتا۔ آس پاس کے 5-6 دیہاتوں میں وہ صوفی صاحب کے نام سے مشہور بھی ہو گیا۔ ایک روز وہ اپنے ڈیرے پر سب لوگوں کو اکٹھا کر کے تبلیغ کر رہا تھا کہ رزق کے پیچھے نہ بھاگو، رزق دینے والے کے پیچھے بھاگو۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، میں آپ کے سامنے ہوں۔ 5 سال ہو گئے آپ کے قصبے میں کوئی کاروبار نہیں کرتا، لیکن اللہ مجھے رزق دیتا ہے، صرف عبادت کرتا ہوں۔ اور اسی دوران صوفی صاحب نے وہ کتے والا قصہ لوگوں سے بیان کر دیا کہ کیسے ایک زخمی کتے کو دیکھ کر میں نے سبق حاصل کیا اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر تبلیغ کے لیے شہر شہر اور قصبوں قصبوں گھومتا رہا۔ اسی مجمع میں ایک نوجوان جو کلین شیو تھا موجود تھا۔ اس نے صوفی صاحب کا کتے والا قصہ سنا تو اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ صوفی صاحب کو حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ انہوں نے نوجوان سے کہا، کیوں بھائی، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس کتے والے واقعے میں تو سبق ہے سیکھنے کا، اس میں ہنسی والی کوئی بات نہیں۔ اس نوجوان نے کہا، صوفی صاحب، آپ نے جو سبق حاصل کیا ہے وہ غلط سبق حاصل کیا ہے۔ صوفی صاحب کو مزید غصہ آ گیا۔ صوفی صاحب نے نوجوان سے پھر پوچھا، وہ کیسے؟ اس نوجوان نے کہا، حضرت وہی قصہ آپ دوبارہ سنا دیں۔ چنانچہ صوفی صاحب نے پھر سے
زخمی کتے والا واقعہ سنایا کہ کیسے زخمی کتا فیکٹری میں آیا اور باہر سے ایک اور کتے نے اس کی کیسے مدد کی، اور پھر صوفی صاحب نے اس نوجوان سے پوچھا، اب بتاؤ اس میں غلط کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، صوفی صاحب آپ نے سارا سبق اور نصیحت اس زخمی کتے سے حاصل کی، کاش آپ کا دھیان باہر والے کتے پر ہوتا اور آپ سبق اور نصیحت باہر والے کتے سے لیتے تو اچھا تھا۔ اندر والا کتا زخمی تھا اور محتاج تھا، جبکہ باہر والا کتا غنی تھا، اور صوفی صاحب قرآن لکھتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اندر والا کتا کچھ دیر کے لیے محتاج ہوا تھا، لیکن آپ نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر 5-6 سال کے لیے محتاجگی کا کھانا کھایا ہے۔ اللہ نے آپ کو غنی بنا کر پیدا کیا تھا۔ آپ کی فیکٹریوں اور کارخانوں میں ہزاروں لوگ کام کرتے تھے، آپ ان کے والی اور وارث تھے، لہٰذا آپ نے وہ ساری فیکٹریاں بند کر کے ان 5 سالوں میں سب کچھ چھوڑ کر محتاجگی کی زندگی اور محتاجگی کا کھانا کھایا ہے۔ کاش آپ اندر والے کتے سے دھیان ہٹا کر باہر والے کتے پر دھیان دیتے تو آپ ٹھیک سبق حاصل کرتے۔ صوفی صاحب نظریں جھکا کر شرمندگی سے بس روتے جا رہے تھے۔ ناظرین اکرام، اس قصے میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو عطا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے، لہذا ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔